السلام علیکم دوستوں، اور یہ سٹوری بھی اسی طرح ایک اس سے ریلیٹڈ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جس طرح موویز میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ کسی کی ڈیتھ یا کسی کی زندگی بہت ہی مشکل ترین گزری ہو اور پھر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو اسی طرح کچھ لوگ یہ سوچتے ہوگے کہ ان کی روحیں بھٹکتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسلام میں تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکثر جنات کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ ڈیتھ کافی بے دردی سے ہوئی تھی۔ تو پھر اسی طرح جب اس کو دفن کیا گیا، تو اس کا جو والد صاحب تھا، اس بچی تھی یا شاید بچہ تھا یا لڑکا، اس طرح، تو اس کے والد صاحب ہر صبح اس کی قبر پہ جاتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح ایک دن میں گیا، 2 دن، تو جب میں تیسرے دن سورہ یاسین ہاتھ میں لے کے اس کی قبر کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتا تھا، تو جب میں وہاں جیسے میں نے قبرستان میں قدم رکھی اور میں اپنے بیٹے کی جو قبر تھی اس کی تھوڑا سا نزدیک ہوا، تو سارا ماحول چینج ہو گیا۔ یعنی میں حیران تھا، میں کس دنیا میں آیا ہوں؟ اتنی گرینری، کوئی قبر نہیں تھا وہاں، اور بالکل صاف، اس طرح جیسے میں کسی بہت بڑے پارک میں آیا ہوں، اور پھر وہ پارک صرف فلاور ہی فلاور ہے، اس میں بہت زیادہ گرینری ہے اس میں، اور ہر طرف خوبصورت لمبے لمبے درخت ہے، اور ماحول عجیب تھا۔ تو میں ایک دم ایسا رک گیا کہ شاید میں راستہ تھوڑا سا بھولا ہوں، یہ تو میں کہیں اور آیا، لیکن یہ جو کہیں اور ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ تو میں نے یہاں کہیں نہیں دیکھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر میرا بیٹا جو ہے بیٹھا ہوا تھا، اور سوچو میں گم تھا، تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ یعنی میرا روح، میرا وجود بالکل میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ میری جو ذہن تھی، جو میری سوچ ہی تھی، میں کچھ بھی، وہ کہتا ہے، سوچنے سے قاصر تھا۔ مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو میں بھاگ کے اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا، ولید، تمہاری تو ڈیتھ ہو گئی ہے، کیا تم پھر زندہ ہو گئے ہو؟ اور رو پڑتا ہوں میں۔ تو وہ مجھے کچھ نہیں کہتا، بس اسی طرح بیٹا ہوتا ہے اور سوچو کہ دنیا میں گم ہوتا ہے، تو میں پھر رو پڑتا ہوں کہ میرے بیٹے میرے گلے لگ جاؤ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، والدین جو ہے وہ جوان بچوں کی جو موت ہوتی ہے، وہ والدین کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا، بس میں یہ صرف دیکھ رہا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور اب مجھے کہے گا کہ ہاں بابا میں زندہ ہوں، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ پھر میں کہتا ہوں، بیٹا تم زندہ ہو نا، تم بالکل صحیح ہو۔ تو میں جب اس کے وجود کے قریب گیا اور اس پر ہاتھ اس کے وجود کو لگانا چاہتا تھا، تو اچانک وہ جو ماحول تھا وہ سب کچھ چینج ہو گیا، اور پھر سے میں اسی طرح کھڑا تھا، اور قبریں نظر آ رہی تھی، اور میں اپنے بیٹے کی قبر کے قریب پہنچا تھا۔ تو پھر میں نے اپنا جو ہے چلنا شروع کیا، اس کی قبر پہ پہنچا، اور زارو قطار رونے لگا کہ ابھی تو تم زندہ ہوئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح میرے ساتھ 3-4 مرتبہ ہوا تھا یہ ڈرامہ۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ چلو اس بار تو اگر میرے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اپنے بیٹے کو چھوڑوں گا نہیں، اسے گھر لے کے آؤں گا ہر حال میں۔ تو میں رات کے ٹائم قبرستان گیا تاکہ مجھے پھر نظر آئے۔ یعنی وہ اتنا اپنے بچے کی دیدار کا دیوانہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، اور وہ جب اس چیز سے نکلتا تھا تو وہ خوب سمجھتا تھا کہ کچھ الٹا ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یا تو جنات قبرستان میں، ظاہر سی بات ہے، آپ جب اکیلے ہوتے ہو تو آپ کو ڈر لگے گا، اور یا جو ہے ویسی ہی اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہا ہے، کیونکہ اس کے والد بہت روتے تھے اس کی یاد میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں رات کے ٹائم گیا تو میں نے قرآن مجید کے
اپنے ساتھ لے کے گیا اور میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر گیا تو اب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو اچانک مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے، اور یہ جو پورا قبرستان ہے یہ اسے چمک اٹھا. مجھے پہلے صرف اور صرف اپنے بیٹے کی قبر نظر آئی تھی کیونکہ وہاں میں نے ایک ٹارچ لگائی تھی. پھر مجھے پورے کی پورے قبریں نظر آ رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ میرے لیفٹ سائڈ پہ کوئی ہے، تو میں نے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا. پھر میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو پھر مجھے لگا، یعنی مجھے ایسے ہی لگا جیسے کسی نے مجھے ٹچ کیا. میں نے پیچھے دیکھا تو میرا بیٹا کھڑا تھا، تو بالکل سفید لباس میں. تو میں نے کہا بیٹا میں تو تمہارے لیے آیا ہوں اور تمہیں ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم واپس اپنی مطلب وہ جو زندگی ہم جی رہے تھے وہ پھر سے شروع کرو. اسی طرح بغیر جواب دیے مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ میں جیسی یہ باتیں کر رہا تھا وہ اس نے صرف اور صرف یہ جو جتنی ملاقاتیں میری ان سے ہوئی تھی اس نے صرف ایک اسمائل پیش کی اور پھر سے مجھے کہا کہ نہیں بابا تم جاؤ گھر، یہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں بیٹا. تو اچانک سب کچھ اندھیرا ہوا، گف اندھیرا، اور پھر وہاں کوئی نہیں تھا. پھر مجھے تھوڑا ڈر بھی لگا تو میں نے وہ ٹارچ بھی اٹھایا، وہ قرآن مجید بھی، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے قبرستان سے نکلا. روڈ پہ آیا تو تھوڑی تسلی ہو گئی مجھے کیونکہ اس رات میں ڈر گیا تھا. تو پھر میں اپنے گھر آیا. پھر جب میں نے اپنی بیوی سے ڈسکس کیا اس نے مجھے بہت زیادہ مطلب منع کیا کہ آئندہ تم اسی طرح دن میں بھی نہیں جاؤ گے، رات میں بھی نہیں جاؤ گے، یہ خطرے سے کم نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے وہ اب بہت بوڑھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. میں آج تک سوچتا ہوں کہ یار جنات پر میرا ہے یقین ہے، اسلام میں ہے کہ جنات ہے، لیکن کبھی میرے ساتھ ایسے واقعات نہیں ہوئے تھے جو جنات سے وابستہ ہو. یہ واحد واقعہ تھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ جنات کا وہ تھا یا اس کی روح آتی تھی مجھ سے ملنے، مجھے کچھ نہیں پتا. اور وہ پھر سے زارو قطار رونے لگتا ہے دوستو. تو اب وہ بہت بوڑھا ہوا ہے لیکن جو بھی اس سے کہتا ہے کہ بابا جی آپ کی ملاقات آپ کے، یار مجھے بہت دل دکھتا ہے میرا جب میں یہ واقعہ آپ لوگ کو سنا رہی ہوں. اصل میں یہ وہ لوگ فیل کر سکتے ہیں نا کہ جن کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے، ان کے جوان بچے انہیں او خدایا انہیں اسی طرح چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. دیکھیں موت سے سب لوگ ڈرتے ہیں، یہ میں سمجھتی ہوں، میں خود ڈرتی ہوں، ہر کوئی ڈرتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ بس جو زیادہ اسٹرانگ ہے وہ نہیں ڈرے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ موت آئے گی، ہم سب کو آئے گی، اور اس کا مزہ ہم سب نے جو ہے چکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو مسئلہ اب یہاں یہ ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کی موت ان کی موت سے پہلے ہو جائے. یہ دیکھو دوستو، یہ ایک بہت ہی بہت ہی اٹل حقیقت ہے کہ ایک انسان خود سے کتنا پیار کیوں نہیں کرتا، لیکن اپنے بچوں سے زیادہ اپنے آپ سے وہ پیار کبھی نہیں کرتا. یہ میں نے زندگی میں بہت دیکھا ہے، بہت، اور ہوگا بھی اسی طرح. ہم لوگ کتنے مطلب نازک اور کتنے مطلب مستیاں کرتے، لیکن جب ہمارے بچے ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم ان کے لیے تڑپیں گے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک خوبصورت لڑکی جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اکثر ہم اپنی خالہوں سے کہتے ہیں نا کہ آپ اتنی خوبصورت تھی جوانی میں، یہ وہ، اب کیوں یہ ہوتا ہے. دیکھو یہ وہ محبت ہی، وہ ممتا ہی ہے جو ماں باپ کو بوڑھا کر دیتے ہیں. اور ماں باپ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی بچوں کی جو دنیائیں ہے وہ ان سے پہلے اجڑ جائے. وہ کہتے ہیں ہمیں موت آئے لیکن یہ زندہ رہے، انہیں اللہ خوشیاں دکھائے، یہ وہ. تو جب آپ لوگ فیل کریں جب ایک بابا جی اسی طرح اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے اور پھر اس بیٹے کی ڈیتھ ہوتی ہے، یار دل دکھتا ہے میرا. اور وہ قبر پہ جا کے رو رو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے کہ یا اللہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کو معاف کرے، یہ وہ. اور پھر اچھا، یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ بابا جی کے ذہن میں جو انکل ہے جس کی میں نے سٹوری سنائی ہے، اس کے ذہن میں اپنا بیٹا
اتنا بس گیا ہے، اس کے دل و دماغ پہ اتنا چھایا ہے کہ اس نے یہ سین دیکھے ہے جو واقعات میں نے آپ لوگ کو سنائے ہیں۔ فرسٹ تو مجھے ایسا لگتا ہے، دوسرا مجھے لگتا ہے ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، روحیں بھی آتی ہے، جب زیادہ آپ تڑپتے ہو تو آپ کو ہر جگہ وہ انسان نظر آتا ہے، اور بہت زیادہ مطلب ایسے واقعات ہیں موجود ہے۔ ہاں جنات بھی اسی کا روپ لے کے آپ کے سامنے آتا ہے، اللہ نے اس جنات کو حکم دی ہوگی کہ جاؤ اس کے بچے کا روپ دھارو اور اس کے سامنے آؤ تاکہ اس کے دل کو تسلی ملے، لیکن ایسا دوستو کروڑوں میں ایک شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بہت کم واقعات دیکھنے میں آئے ہیں، تو میں چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ مجھے پہلے لگا کہ شاید یہ جو انکل تھا اس کو اتنی محبت اپنے بیٹے سے، اور پھر جوانی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ ہر روز قبرستان جاتا ہے اور اس کے ذہن میں بچہ اپنا بچہ ہی ہوگا نا، تو اسے اچانک مطلب ایک ذہن کا جو ہوتا ہے وہ ہوا ہے کہ اسے ایسا لگا ہے جیسے اس کا بیٹا ہوا ہو، یعنی اس نے ایک ذہن میں ایک چیز بسائی ہے کہ کاش وہ مجھے اسی طرح ملے، میں دیکھوں، تو وہ چیز اسے حقیقت میں نظر آئی ہے، تو مطلب اسے وہ سوچ حقیقت لگتی ہے، اور یا اس کو جو ہے ہوا ہے اس کے ساتھ، تو ایسا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں، لیکن ہماری سوچ اور اندازے ہی۔ باقی میں چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، آج کل تھوڑا ہارر سے ہٹ کے میں بتا رہی ہوں، یہ بھی ہاررز ہیں، ہاررز میں آتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا دل دکانے والی سٹوریز ہے۔ اوکے دوستو، اگر آپ لوگوں کو پسند ہو تو ضرور واچ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔